لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. اندلس کا ایک طالب علم تھا. کسی زمانے میں اندلس مسلمانوں کا بڑا مرکز رہا ہے. قرطبہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے تھے. تو وہاں پہ ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ امام زاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بڑے فقیہ ہیں اور محدث ہیں، اور وہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ جو طالب علم جاتا ہے وہ علم سے اپنی پیاس بجھاتا ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں. اس کے لیے میں اپنے گھر سے ایک گٹھڑی میں سامان لے کے نکلا اور میں نے ایک کشتی کرائے پہ لی. چونکہ راستے میں سمندر پڑتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی میں چلے اور کشتی والا راستہ بھول گیا، اور سمندر سمندر ہر طرف سمندر. ہم طوفان میں گر گئے، اور طوفان میں تو پھر 12-15 فٹ اونچی لہریں آتی ہیں اور کشتی جو ہے وہ چکولے کھاتی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ کشتی چکولے کھاتی تھی اور ہمیں الٹیاں آتی تھیں اور ہماری طبیعت خراب، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم شاید خشک زمین کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، کشتی پانی میں ہی ڈوب جائے گی. بڑے دنوں کے بعد بالآخر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور کشتی کنارے پر لگی. ہم نیچے اترے. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی بغداد کہاں ہے؟ ان کا جناب وہ تو 700-800 میل دور فلاں جگہ پہ شہر ہے. تو بقی الدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا کہ یہ 600-700 میل کا سفر تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں پیدل طے کر لوں گا. اب آپ سوچئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 700 کلومیٹر چل کے استاد کے پاس پہنچنا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شہر کے قریب پہنچا تو میں اتنا تھکا ہوا تھا. ایک درخت کے سائے میں نے اپنی گٹھڑی سر سے اتاری اور میں تو زمین کے اوپر جیسے گر جاتا ہے کوئی، اور گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا. جب 2-4 گھنٹے سونے کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے پھر گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا. راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جو بغداد شہر سے آ رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا اور میں نے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نوجوان ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو اندلس سے چلا ہوں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی اور مجھے کہا کہ اے نوجوان، تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے. نہ کوئی بندہ امام صاحب سے مل سکتا ہے، نہ امام صاحب کسی بندے سے مل سکتے ہیں، لہذا اب تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے. بقی الدین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ تو لگی، میں نے ہمت نہیں آ رہی. میں چل پڑا کہ اچھا پہنچتا تو ہوں شہر میں، اللہ کوئی صورت نکال دیں گے. شہر پہنچ کے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہ میں نے کرائے پہ لے لی، اپنا سامان رکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی شہر میں کہیں کوئی حدیث کا درس ہوتا تو ہوگا نا، اتنا بڑا شہر ہے. لوگوں نے کہا جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے جو جرح اور تعدیل کے امام سمجھے جاتے تھے، ان کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد. بقی الدین کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا.
کہ چلو کسی محدث کا درس حدیث سنتا ہوں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں درس دیا، اور پھر لوگوں نے ان سے راویوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ اسماء الرجال کے فن میں امام تھے، ماہر تھے، ہر راوی کے حالات جانتے تھے، تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو بقی الدین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بندے کو جواب دے دیا نا، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہشام ابن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہشام چادر والے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ انہوں نے کہا وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی روایت کر سکتے ہو۔ جب انہوں نے مجھے جواب دیا تو میں نے پھر دوسرا سوال پوچھنا چاہا، مگر جو قریب لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بھائی یہاں کا دستور یہ ہے ایک دن میں ایک طالب علم ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے گا تو باقی طلباء کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا، بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں تو اتنی دور سے سفر کی مشقتیں اٹھا کے یہاں آیا ہوں اور مجھے اس ترتیب کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں وہی سوال پوچھتا جو مجھے اصل پوچھنا تھا۔ لوگوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور کہا کہ اچھا تم ایک سوال اور پوچھ لو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ایک سوال اور پوچھ لو، تو میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سوال کو سن کے پورے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی، سانپ سونگ گیا پورے مجمع کو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہے، اس نے نظر بند کیا ہوا ہے، اور مجمع میں ان کے بارے میں سوال پوچھنا تو اپنے آپ کو عذاب کو دعوت دینے کی معنی دینا۔ میری بات سن کے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا، وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ جب یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے یہ کہا نا کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے، میرے دل میں اور طلب بڑھ گئی کہ میں نے تو ان سے علم حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں نے ساتھ والے ایک بندے سے کہا بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا نا بھائی نا، اگر پولیس کو شک ہو گیا نا تو تمہیں بھی کوڑے لگیں گے اور مجھے بھی لگیں گے، میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں؟ میں نے کہا یار مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اور جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب سے گزرنا نا تو آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ دائیں طرف یا بائیں طرف امام احمد کا گھر ہے۔ میں اس گھر کے دروازے کو پہچان لوں گا، پھر میں جانوں میرا کام جانے، بس آپ آگے چلے جانا۔ اس پہ وہ بندہ تیار ہو گیا اور اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا۔ اب میں اپنے کمرے میں آیا، ساری رات میں سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں، کبھی کوئی ترتیب کوئی ترکیب، مگر ذہن میں یہ بات آتی کہ اگر میں روزانہ جاؤں گا تو امام صاحب اول تو پڑھائیں گے نہیں، اور اگر پڑھا بھی دیں گے تو پولیس کو پتہ چل گیا تو پھر میں بھی جیل میں۔ اگلے دن میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے گٹھلے کو کپڑے سے باندھ لیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے اس نے گٹھنا باندھا ہوا ہے، اور میں نے ایک سائل کی شکل اختیار کر لی، ہاتھ میں کٹوری پکڑ لی اور جیسے سوالی سوال کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے میں نے وہ شکل اپنا لی، وہ بھیس اپنا لیا اور بازار میں مانگنا شروع کر دیا۔ اب لوگ میری شکل کو دیکھتے تو میں 20 سال کا نوجوان تھا، اور ویسے دیکھتے تو میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اس زمانے میں جو سائل تھے وہ روپیہ پیسہ روٹی نہیں مانگا کرتے تھے،
हातकुम अलल्लाह अजरकुम अलल्लाह। और लोग समझ लेते थे कि ये हाजतमंद है तो वो कशकौल में कुछ न कुछ डाल देते थे। कहते हैं कि अब मेरे नौजवान चेहरे को देख के मुझे कोई कुछ देने को तैयार नहीं था, बल्कि कुछ लोग मुझे घूर के देखते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी जवानी में तुम सवाल करते फिरते हो। मैं उन लोगों की घूरी हुई नजरों को बर्दाश्त करता, जिल्लत को बर्दाश्त करता और बाजार में मांगता हुआ चला जाता। फिर ऐसे वक्त में जब लोगों की आमदरफ्त कम होती है, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की गली में दाखिल हुआ और मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे पे जाके बड़ी दर्दनाक आवाज से सदा लगाई, अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अलल्लाह। मेरी आवाज में इतना दर्द था कि इमाम साहब समझ गए कि ये बहुत कोई जरूरतमंद हाजतमंद है। तो इमाम साहब ने अपने घर का दरवाजा खोला और उनके हाथ में कुछ पैसे थे, सिक्के थे जो वो मुझे देना चाहते थे। बकीउद्दीन फरमाते हैं कि मैं इमाम साहब के करीब गया और मैंने जाकर कहा कि हजरत, मैं माल का तलबगार नहीं हूँ, मैं इल्म का तलबगार हूँ और मैंने तो आप तक रसाई हासिल करने के लिए ये भिखारी का भेष अपनाया है, वरना तो मैं सुन्नत का मुतलाशी हूँ, मुझे आप रोजाना पढ़ा दिया करें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि ना भाई ना, चले जाओ यहाँ से, अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, मुझे भी सजा मिलेगी। तो मैंने कहा कि हजरत, मैं इस तरह भिखारी की शक्ल में रोजाना एक वक्त आपके पास आऊंगा और आप यही सिक्के लेकर दरवाजा खोला करना, अगर कोई और बंदा करीब है तो सिक्के डाल देना और मैं चला जाऊंगा, और कोई बंदा नहीं है तो आप मुझे खड़े खड़े एक दो हदीसें सुना देना, मैं उनको ज़बानी याद कर लिया करूंगा। मेरा और आपका पढ़ने पढ़ाने का यही तरीका रहेगा। पूरा 1 साल में बगदाद की गलियों में भीख मांगने के बहाने इमाम अहमद बिन हम्बल से चंद हदीसें रोजाना सुना करता था और याद कर लिया करता था। अल्लाह की शान देखें, 1 साल के बाद हाकिम वक्त मर गया। जो नया हाकिम वक्त बना उसको इमाम अहमद बिन हम्बल से अकीदत थी, उसने नजरबंदी भी खत्म कर दी और इमाम अहमद बिन हम्बल का जो दर्स हदीस होता था ना मस्जिद में, जामे मस्जिद में, वो भी शुरू करवा दिया। बकीउद्दीन कहते हैं कि असर के बाद मैं जामे मस्जिद में गया तो इतना रश था, जगह ही नहीं मिलती थी। बड़ी कोशिश के बावजूद मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के करीब तो न पहुंच सका, बस जरा दूर खड़ा हो गया। तो इमाम साहब की नजर मुझ पर पड़ी तो इमाम साहब ने मजमे को कहा, ऐ मजमे के लोगों, इस नौजवान को मेरे पास आने दो, इल्म का असल तलबगार तो ये है। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे तलबा थे जो इल्म हासिल करने के लिए भीख मांगने का भेष अपनाया करते थे और फिर उस्ताद से पढ़ा करते थे।